رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 گجرانوالہ پاکستان سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، ماہ رمضان جو کہ آخری عشرے میں جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اپنی برکتیں سمیٹتا ہوا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام 6 مہینے ماہ رمضان کے آنے کی امید لگائے بیٹھے رہتے تھے، اور 6 مہینے جب رمضان چلا جاتا تو اس کا غم مناتے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی جدائی میں وہ روتے رہتے، اور 6 مہینے ماہ رمضان کا پھر انتظار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو ہم گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ تو حضرات عزیز وقار، محفل پاک ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 جو کہ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی محفل پاک اور یہ ٹرانسمیشن کرانے والی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ان کے کاروبار رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ تو بلا تاخیر ہم بڑھیں گے اپنے مہمانوں کی جانب۔ تلاوت کلام مجید اور حمد و نعت کے لیے تشریف فرما ہیں زینت القرہ اور ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ حافظ و قاری محمد حسن علی چراہی صاحب، جو کہ شاگرد رشید ہیں آل نبی اولاد علی پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب کے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں سنائیں گے تلاوت قرآن پاک بھی اور نعت مصطفیٰ بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کا اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام سے۔ اور اس سے پہلے گزارش کرتا چلا جاؤں، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، MD1 ساؤنڈ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو میں ملتمس ہوں محترم جناب حافظ و قاری محمد حسن علی چراہی صاحب سے، وہ سناتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیارا قرآن اور حمد باری تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الله سبحان الله. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان الله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی پیاری سی حمد باری تعالیٰ بھی. تیری شان امان والو تیری شان امان والو اللہ جل جلالو اللہ جل جلالو اللہ جل جلالو تیری شان جل جلالو اللہ جل جلالو جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو اور میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو تیری رضا میری آرزو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالو اللہ جل جلالو
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم تیری شان اما نوالو اللہ جل ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت اور حمد باری تعالی سنا رہے تھے محترم جناب حافظ و قاری محمد حسن علی چوراہی صاحب. تو عزیزان گرامی ناظرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا قرآن جب بھی پڑھا جائے، قرآن کو سننا فرض ہوتا ہے. جب بھی قرآن کی تلاوت آپ سماعت کر رہے ہوں تو سارے کام کا چھوڑ کر اللہ کا قرآن سنا کریں. یقین کریں جب محبت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، محبت کے ساتھ قرآن سنیں گے تو انشاءاللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کے طے پر یہ قرآن آپ کو شفا بن کر دکھائے گا، کیونکہ یہ شفا بن کر آیا ہے اور اس سے شفا حاصل ہوتی ہے. اور حمد باری تعالیٰ بھی کیا خوب تھی، تیری شان جل جلالہ. اللہ بے نیاز نو پوچھیا میں مولا ایک تے گل سمجھا مینوں، کیڑی جگہ تے ہے مقام تیرا ایویں چکراں وچ نہ پا مینوں. نہ تو بت خانے نہ تو بیت اللہ نہ مسجد ملیوں خدا مینوں. کیڑی جگہ تے لبے کلیم تینوں مولا ایسی راہ دکھا مینوں. انفسہم جاؤ کا رب کیا چلا جا تو روزہ نبی کریم دے وچ. نہ میں بت خانے نہ میں بیت اللہ نہ میں ملنا ہاں دارے حتیم دے وچ. جے کر مینوں کلیم تو لبنا ہے میں ملنا محمد کریم دی میم دے وچ. اور اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھنا ہے تو صاحب قرآن سے بھی محبت ضروری ہے اور اولیاء اللہ سے بھی محبت ضروری ہے. انشاءاللہ یہ قرآن اولیاء اللہ کی محبت کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ یہ شفا کا مرکز بنے گا. تو میں شکر گزار ہوں محترم جناب حافظ و قاری محمد حسن علی چوراہی صاحب کا جو ہماری اسٹوڈیو کے مہمان بنے، اور ان کے ساتھ سب زیادہ محمد فیضان علی طاری صاحب اسٹوڈیو کے مہمان ہیں. تو عارف قرآنہ یاد نہ رہا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا سلامت فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2. کلام سماعت فرما رہے تھے ہم سب حمد باری تعالیٰ اور تلاوت قرآن، اور بڑھیں گے پھر ہم اپنے ثناخوان کی جانب اور سنیں گے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سی نعت. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یقین کریں جتنی بھی بہاریں ہیں وہ حضور سے ہی ہیں. حسن بھائی ہمیں تو
ایمان ملا حضور کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، یہ رمضان ملا تو حضور کے صدقے، بلکہ خود رحمان ملا تو حضور کے صدقے سے ملا، اور ہماری تو ساری بہار ہے ہی حضور سے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا تھا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ کلام ہے بڑا پیارا، حضور میری تو ساری بہار۔ آپ سے ہے، سنتے ہیں ثنا خان محترم جناب محمد حسن رضا چراہی صاحب سے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار، آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار، آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کون دیتا ہے، یا رسول اللہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی کی کیا غریب
غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اور سیاح کار وہ آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار وہ آقا بڑی ندامت ہے کرم سارا سرکار کا ہی ہے قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے محترم جناب حافظ و قاری محمد حسن رضا چراہی صاحب آپ کی نظر بڑا پیارا سا شعر کر رہا ہوں کہ جو مدینے کی طرف جاتی ہیں ہم ان تاروں سے پیار کرتے ہیں شرک کرتے نہیں جہاں والوں ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں کون کہتا ہے صرف ایک کو مانتے ہیں نا یار ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں تو جی ناظرین بہت ہی پیارا کلام پیش فرما رہے تھے محمد حسن رضا چراہی صاحب حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور اس کلام میں ان کے استاد محترم آل نبی اولاد علی صاحبزادہ سید زبی مسعود شاہ صاحب کی خوشبو آ رہی تھی کہ جب سید زادہ استاد بھی ہو اور سید بھی ہو تو ان سے وفا کر کے ان کی شاگردی کر کے جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے کیونکہ سید سے جس نے بھی وفا کی ہے اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی ہے آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی ہے شاعر لکھتا ہے آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی مناؤ گے گر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی چھوڑو سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر امام گر بو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی تو یہ شاگرد رشید ہیں سید زبی مسعود شاہ صاحب کے اللہ تعالیٰ سادات کرام کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے تو ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رمضان مہربان رمضان مہربان
رمضان مہربان جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2، اور جس میں کلام ہم سماعت فرما رہے تھے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اور دوران کلام، دوران نعت ہمارے مہمان بنے پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان حضور پیر سید مفتی زین العابدین شاہ صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب حافظ محمد تنویر کیلانی صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جب کہ اسٹوڈیو کے آج ہمارے مہمان ہیں صاحبزادہ حافظ محمد فیضان رضا تاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے پیر و مرشد کو بھی سلامت رکھے۔ مدنی چینل والے، کیا بات رضا، جو کہ اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں اور غوث اعظم کے دیوانے ہیں۔ مدنی چینل ایک بہانہ ہے عشق رسول سکھانے کا، اور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور الیاس قادری صاحب یہ اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ کرم کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ دعوت اسلامی کے ہونہار طالب علم حافظ فیضان رضا صاحب اسٹوڈیو کے مہمان ہیں۔ بڑھیں گے ہم اپنے ثنا خان کی جانب اور سنیں گے ان سے کلام اعلیٰ حضرت۔ کلام اعلیٰ حضرت ناظرین سمجھ آئے تب بھی سبحان اللہ، سمجھ نہ آئے قبلہ تب بھی سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ کلام ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ یا تو ترجمہ کر کے دیکھیں اعلیٰ حضرت کے کلام کا، یا آپ کو قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ نظر آئے گا یا حدیث مصطفیٰ نظر آئے گی۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سنتے ہیں اپنے ثنا خان حافظ محمد تنویر کیلانی صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نور خدا نے کیا کیا، نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں۔ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، روشن سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں۔ لہرا کے زلف مشکین نافے لوٹا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں۔
گلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں آنکھیں کسی نے مانگی آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا ذرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا ذرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا بڑھ کر ہی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے کہ تیرا کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے کہ تیرا کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے دریا بہا دیے گئے در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں ہاں جس وقت رنگ چہرہ محشر میں زرد ہوگا جس وقت رنگ چہرہ محشر میں زرد ہوگا دو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اعلی حضرت ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں اس راہ چل گئے ہیں
کوچے بسا دیے ہیں اور میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا۔ حضور یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی، ایک پینڈو عربی آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، حضور کچھ عطا فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں۔ حضور اندر گئے اور ایک مٹھی بھر جوں لے کر آئے، فرمایا جھولی کو پھیلا۔ جب اس نے جھولی پھیلائی تو دیکھا کہ مٹھی بھر جوں ہے، کبھی جھولی دیکھتا ہے، کبھی جوں دیکھتا ہے، کبھی چہرہ وضحا دیکھتا ہے۔ فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ٹبر بالاند ہے تے ایک مٹھی جوں کی کرے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے جوں کی مٹھی کو دیکھا ہے، تو نے دینے والے کو نہیں دیکھا، تجھے عطا کون کر رہا ہے؟ فرمایا جا اس کو لے جا، قیامت تک اس کو تولنا نہیں ہے، تجھ سے ختم نہیں ہوں گے۔ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی۔ جی ناظرین، بہت پیارا کلام آپ سماعت فرما رہے تھے، بڑھیں گے انشاءاللہ ہم قبلہ شاہ صاحب کی جانب۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ناظرین ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 اور سن رہے تھے ہم کلام اعلیٰ حضرت بہت خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ محمد تنویر کلانی صاحب پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں صحت میں اضافہ فرمائے۔ اور ناظرین، ماہ رمضان جو کہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنی برکتیں لٹاتا ہوا ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو ماہ رمضان کے جانے کا غم منانے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے سفارش کرے گا جس نے اس کا احترام کیا ہوگا، جس نے اس کے روزے رکھے ہوں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ یہ سارا دن بھوک اور پیاس سے رہا، اے اللہ اس نے روزہ رکھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کی شفاعت روزے دار کے لیے قبول فرما لے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک کا ہمیں غم منانا چاہیے۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ دوبارہ لوٹ کر آئے ہماری زندگی میں یا پھر نہ آئے۔ اگر ہم سے کوئی یار جدا ہو جائے نا قبلہ، یا کوئی رشتہ دار بیرون ملک جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اور وہ رمضان جس نے ہمیں بہت کچھ دیا، اس کے غم میں ہمیں رونا نہیں آتا، اس کی جدائی میں ہمیں رونا نہیں آتا۔ اور وہ یار جس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، اس کے غم میں تو ہم آنسو بہائیں، تو رمضان جا رہا ہو تو ہم آنسو نہ بہائیں، ہم افسوس نہ کریں۔ تو یہ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ اور دعا کے ساتھ ماہ رمضان کو رخصت کرنا ہے کہ اللہ حافظ ہے رمضان تیرا، زندگی میں بھی پھر کرنا پھیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں بار بار رمضان مبارک دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو ناظرین بڑھیں گے ہم اپنے قبلہ شاہ صاحب کی جانب اور سنیں گے پیارے آقا علیہ السلام کی آج زلف عنبری کا ذکر، حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کا ذکر، کیونکہ سٹارٹ میں ہمارا یہ موضوع تھا سراپِ مصطفیٰ، آقا علیہ السلام کے نالین پاک سے لے کر آپ کے زلف مبارک تک۔ تو آج ذکر ہے بہت پیارا حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کا،
وہ زلفیں جن کو حضور ہلائیں تو گٹا چھا جاتی ہے اور خوشبو ان سے مہک آتی ہے، تو بلا تخیر زلف عنبری کا ذکر سنتے ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان میری مراد حضور مفتی پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، حضور سنائیں حضور کی زلفیں کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی خوبصورت تعارف کے اندر انٹرو میں یہ بات بیان کی ہے۔ گاہے گاہے ہم نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ الحمدللہ ہماری ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن کے جملہ شرکاء اور معاونین نے یہ عہد کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین سے ذکر کا آغاز کیا جائے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف اقدس تک، بلکہ امامہ اقدس تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک اور ذکر خیر سنا اور سنایا جائے۔ جی تو الحمدللہ آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری پر اور زلف اقدس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے آغاز میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جس نے بھی حضور کے حق میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا اقدس کا تجزیہ کیا اور تبصرہ کیا اور بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، اور جب انہوں نے اپنے ذوق، اپنی محبت، اپنی عقیدت، بلکہ اپنے عقیدہ و ایمان کا ذکر کیا اپنے الفاظ کے جامع کے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو اصحاب رسول، حالانکہ وہ بہت عالی مرتبت ہیں، جی اصحاب رسول بڑے ہی عالی مرتبت ہیں، بڑے ہی محترم، بڑے ہی مکرم، بے شک، ان کی تکریم رب ذوالجلال ان کا ذکر از خود قرآن کے اندر فرما کے ان کی عزت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو وہ بڑے محترم اور بڑے معتبر ہیں اصحاب رسول، سب کے سب کلہم عدول، سب کے سب اصحاب عدل ہیں اور سب کے سب اصحاب جنت ہیں۔ بے شک، تو ان اصحاب رسول نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا اقدس پر جو اپنی عقیدہ اور عقیدت کا اظہار کیا، تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ بیان کرنے والے نے جس طرح بیان کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا اقدس بس ویسا ہی تھا، نہیں، بلکہ بیان کرنے والوں نے جو بیان کیا ہے اس پر ہمارے اکابرین نے کہا یہ بطور مثال کے بیان کیا گیا ہے، بس سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہماری سمجھ میں وہ بات نہ آتی، ہمارے نگاہ میں حضور کا سراپا نہ بنتا، ہماری نگاہ میں حضور کا سراپا نہ بنتا، ہمارے خیالات میں حضور کا خیال مبارک نہ آ پاتا کہ اللہ کے محبوب کیسے تھے، حضور کے ہاتھ کیسے تھے، حضور کی انگلیاں کیسے تھیں، حضور کے بازو کیسے تھے، حضور کی کلائیاں کیسے تھیں۔ تو بیان کرنے والوں نے جو بیان کیا ہے تو وہ بطور حقیقت بیان نہیں کیا، وہ بطور تمثیل کے بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کی جا بجا رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں قسم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ اس کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری معنی ہے چاشت کے وقت کی قسم، وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر اس سورج میں تمازت اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے، گرمیوں اور سردیوں میں ظاہر ہے کہ وقت بدلتا رہتا ہے، سورج کا مطلع بھی بدلتا ہے، تو سورج کے یہ اوقات جنہیں ہم اشراق کہتے ہیں یا چاشت کہتے ہیں، یہ اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں کہ چاشت کا وقت کون سا ہے، کتنے بجے چاشت کا وقت ہوتا ہے؟ تو اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، گرمیوں میں اور سردیوں میں یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو کسے کہتے ہیں چاشت؟ جب سورج طلوع ہو اور اس میں توازن پیدا ہو جائے، اس میں حرارت پیدا ہو جائے، اس میں گرمی پیدا ہو جائے، جب سورج کی تپش محسوس ہونے لگ جائے اور انسان گرمیوں کے موسم میں اس کے نیچے کھڑا نہ ہو سکے اور آنکھیں اس کو دیکھ نہ سکے اور چندھیا جائیں، وہ جو وقت ہوتا ہے اسے عربی میں الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو ظاہری معنی ہے چاشت کے وقت کی قسم، اور اس کا ایک باطنی معنی ہے، عرفاء نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔
اور عارفین نے کمال کا معنی بیان کیا، اور وہ ہے اے محبوب ہمیں آپ کے رخ زیبا کی قسم، سبحان واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ اندھیرا کر دے، جب وہ چھا جائے، یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے۔ اور واللیل کا باطنی ترجمہ اور واللیل کا عرفی ترجمہ، اور معرفت والوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ اور ہے۔ معرفت والے کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ، اس کا معنی واللیل کا ہے اے محبوب ہمیں آپ کی زلف اقدس کی قسم ہے۔ سبحان تو ان دو آیت طیبات میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گویا کے سراپائے اقدس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حضور جب مانگ نکالتے ہیں اور وہ سفیدی نظر آتی ہے تو سید اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ، حضور کی مانگ مبارک کا ترجمہ والفجر کے ساتھ کیا ہے۔ سبحان والفجر اس پو کو کہتے ہیں، اس سفیدی کو کہتے ہیں کہ جو جب پھیلتی ہے تو پھر روشنی آ جاتی ہے، اندھیریاں اور تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، اس سویرے کو والفجر کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ محبوب علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے تو خزاں رخصت ہو گئی، اور جو مقدر کے مارے ہوئے لوگ تھے اللہ نے انہیں عزت و آبرو عطا فرما دی، اور انہیں مقدر کا سکندر بنا دیا، اور انہیں مقدر کا تاجدار بنا دیا۔ تو والفجر کے معنی گویا کہ حضور کی جو باطنی ترجمہ کیا گیا اور جو مفہومی ترجمہ کیا گیا، تفسیری اور معنوی ترجمہ کیا گیا، تو وہ والفجر سے کیا کہ محبوب علیہ السلام کی مانگ یہ عکس جمیل پیش کرتی تھی، جیسے کہ فجر کی وہ روشنی خیرات بانٹ رہی ہوتی ہے، روشنی کی خیرات بانٹتی ہے، ظلمتیں دور ہوتی ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا پیکر بھی اس طرح اپنے چاہنے والوں کو ایمان دیتا ہے، شعور دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور ان کی طبیعتوں کے اندر ایک نفاست پیدا ہوتی ہے، طہارت نصیب ہوتی ہے، انسان پاکیزہ تر ماحول کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بات بھی کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ حضور کا جو سراپا پڑھتا ہے اور حضور کا جو سراپا سنتا ہے اور حضور کا جو سراپا سمجھتا ہے، اور اپنی نگاہوں میں، اپنے خیالات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے گفتار کے اندر، اپنے اخلاق اور کردار میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مجسم اور حضور کے سراپا اقدس، آپ کے پیکر جمیل اور پیکر دل نواز کو اپنی زبان پر لے کر آتا ہے، بار بار ذکر کرتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اللہ حضور کے اس سراپا اقدس کے وسیلے سے ذکر کرنے والے کی ہمیشہ کے لیے بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نوید اور سعادت ہے ہمارے لیے۔ اور زلف مبارک کے تو کیا کہنے، اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے غلاموں کو اپنی زلف مبارک، جب آپ بال مبارک ترشواتے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے غلاموں کو بانٹا کرتے تھے، سبحان اللہ، تقسیم کیا کرتے تھے۔ جس نبی محترم نے ہمیں ایمان دیا، جس نبی محترم نے ہمیں اللہ کی معرفت دی، ہم نے سینے کے ساتھ لگا لیا تو تاجدار بن گئے نا۔ ہم اپنے مقدر کے اعتبار سے رضوی صاحب تاجدار ہیں، پوری دنیا کو، اہل دنیا کو دنیا مبارک، اور خیرت والوں کو خیرت مبارک، جو عشاق ہیں، جو دیوانے ہیں، جو حضور کی گلی مبارک کے سگ ہیں، اور سگ ہونا اپنے لیے ناز سمجھتے ہیں۔ ان سے پوچھو تمہیں کیا چاہیے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ دنیا اور دنیا والے نہیں چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ چاہیے اور مصطفیٰ والے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو حضور بال مبارک اپنی زلف اقدس تقسیم فرمایا کرتے تھے، عطا فرمایا کرتے تھے۔ جس نبی نے معرفت دی تو ہم نے سینے سے لگا لیا، اسی محبوب نے ہمیں زلف مبارک بھی عطا فرمائی ہے۔ اور یہ اہل سنت کا مقدر ہے کہ حضور کی ہر نسبت سے محبت، والہانہ عقیدت اور عشق کی انتہا ہے۔ ہمارے نزدیک حضور کی استعمال میں آنے والی اشیاء بھی شریف ہیں بلکہ اشرف ہیں، اور ان کی تعظیم اور توقیر بجا لانا عین فرض ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ تو پھر حضور کی زلف اقدس ہے۔ اہل دنیا کی نگاہ میں محض بال ہیں جو کاٹ دیے گئے، تراش دیے گئے، جدا کر دیے گئے، مگر حقیقت والوں سے پوچھئے، محدثین اور مفسرین سے پوچھئے، اور اصحاب رسول کا عمل دیکھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کل کائنات مل جائے تو اتنی خوشی نہیں
جتنی خوشی یہ ہے کہ محبوب کی ایک زلف مبارک کا تار مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا پر فوقیت، سارے جہاں کے خزانوں پر فوقیت دی حضور کے ایک بال مبارک کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کے ارکان ادا فرما لیے، جب حضور نے حج کے ارکان ادا فرما لیے تو حضور نے اپنا حلق مبارک کروایا، اپنی زلف مبارک اتروائی۔ تو کہتے ہیں میں نے حجام کو دیکھا کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف کے بال مبارک، زلف مبارک کا حلق کر رہا ہے، تراش رہا ہے، حلق کر رہا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا حجام سے ٹھہرو، اپنے صحابی سے کہا کہ ابو طلحہ انصاری کو بلاؤ، چونکہ اس حجۃ الوداع کے بعد رضوی صاحب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہو گیا تھا، حضور بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ان انصار نے بڑی نوکری کی ہے، حضور کی بڑی خدمت کی ہے انصار نے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اعزاز میں اور ان کے اکرام میں اور ان کی خدمت کے اعتراف میں ابو طلحہ انصاری کو بلایا، ابو طلحہ انصاری کو بلاؤ۔ ابو طلحہ انصاری آئے تو حجام سے فرمایا اب بال کاٹو، اب تراشو۔ تو انہوں نے جب حجامت مبارک بنائی اور حلق کیا تو وہ جو بال اترے تھے فرمایا یہ بال ابو طلحہ کو دے دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ حضور نے بائیں طرف کے بال مبارک کا حلق کروایا، حضور نے فرمایا یہ بال بھی ابو طلحہ کو دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سر اقدس کا حلق مبارک کرواتے رہے اور اصحاب رسول کو بانٹتے رہے حضرت ابو طلحہ کو دے کر۔ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا فقال اقسمہ بین الناس، فرمایا ابو طلحہ سارے کے سارے خود ہی اپنے پاس نہ سنبھال کے رکھ لینا، میرے فقیروں میں سے تقسیم فرما دو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یعنی حضور بھی چاہتے ہیں کہ بال مبارک سنبھالنے والی چیز ہے کیا؟ آپ بھی اپنے بال مبارک کٹواتے ہیں، ہم بھی کٹواتے ہیں، اپنے بزرگوں کے بال بھی کٹواتے ہیں، وہ بھی حجامت کرواتے ہیں، وہ حجامت کرواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، تو رشواتے ہیں نہ انہوں نے کبھی سنبھال کے رکھے۔ ایک بیٹا معترف ہے اپنے باپ کا، وہ ان کی خدمات کا معترف ہے، وہ ان کے احسانات کا معترف ہوتا ہے، مگر بیٹا بھی سنبھال کر کے نہیں رکھتا۔ بے شک۔ اور کبھی باپ نے بال نہیں دیے، کیوں؟ جب بال اتروا لیے جاتے تو ہماری نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا رضوی صاحب؟ ہماری نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہم ان کو جب اتار دیتے ہیں تو یہ فضلہ ہے، یہ زیادتی ہے، ہم نگاہ اٹھا کر بھی نہیں ان کو دیکھتے، بلکہ لباس پر پڑا ہو تو اس کو بھی جھاڑ دیتے ہیں اور اسے اپنے پاس نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا ابو طلحہ یہ بال لیجئے اور اس کو اقسمہ بین الناس، اپنے پاس ہی سارے سنبھال کے نہ رکھ لینا، یہ میرے فقیروں کے اندر غلاموں میں سے تقسیم کر دو۔ تو سرکار چاہتے تھے کہ ان بالوں کو سنبھالا جائے۔ جس نبی نے فرمایا قرآن کو سنبھال کے رکھنا، اور جس نبی نے فرمایا میرے فرمان کو سنبھال کے رکھنا، اور جس نبی نے ہمیں تعظیم و توقیر کے اور آداب معاشرت کے سارے قاعدے، سارے قانون عطا فرمائے اور ضابطۂ اخلاق دیا اور شعور دیا زندگی گزارنے کا، اسی محبوب نے بال مبارک بھی اپنے دیے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کو الحمدللہ سینے کے ساتھ ہم نے لگایا، سنت رسول کو ہم نے سینے کے ساتھ لگایا، نبی کی ہر عطا کو ہم نے سینے کے ساتھ لگایا۔ اللہ کا کرم ہے، حضور نے جو اصحاب رسول کو بال عطا فرمائے تھے، اصحاب رسول نے ان کو سینے کے ساتھ لگایا، اور آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اقدس، زلف اقدس جن کے پاس موجود ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا، اور فقہا نے، ائمہ نے، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بال کاٹ دو تو اس میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، بال لگے رہیں تو بڑھتے رہتے ہیں، اتار دیے جائیں تو وہ گروتھ رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بال کی موت ہے کہ اس کو سر سے جدا کر دو، حلق کر دو، یا اس کو کاٹ دو، تراش دو۔ لیکن کہنے والوں نے کہا کہ محبوب کی زلف مبارک آج بھی بڑھ رہی ہے، جس کے پاس ایک ہے دو ہو جاتے ہیں، دو ہے تو چار ہو جاتے ہیں، چار ہے تو 8 ہو جاتے ہیں۔ اگر 1 انچ مبارک ان کا قد مبارک ہے، کچھ دیر رکھیے، درود و سلام پڑھیے، محبت کیجئے، نذرانے بھیجئے، آپ کا عشق ہوگا، آپ کا اخلاص ہوگا، آپ کی وفا ہوگی، آپ کا پیار ہوگا، آپ کی کثرت درود و سلام ہوگی، درود و سلام کی کثرت ہوگی،
تو دیکھنے والوں نے دیکھا جن کے پاس ہے انہوں نے لکھا اور بتلایا کہ کثرت کر لیجئے، اخلاص اپنا لیجئے، حضور سے وفا کیجئے، تو محبوب علیہ السلام کی وہ زلف اقدس گیلانی صاحب کہ جو اتار دی گئی، جو تراش کر دی گئی ہے اور ان کا حلق مبارک کر دیا گیا ہے، درود و سلام پڑھتے جائیں تو رب ذوالجلال کے حکم سے حضور کے منہ مبارک بڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر دو باتیں عرض کیا بات، یہاں پہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جسم کے پروان کے لیے غذا کھلانی پڑتی ہے اور ٹھنڈے میٹھے مشروب پلانے پڑتے ہیں، بے شک، یہ جسم پھر پروان چڑھتا ہے۔ اور حضور کی زلف عنبری اور زلف اقدس، آپ کے بال مبارک، ان کی غذا کیا ہے؟ وہ روٹی نہیں ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ مشروب نہیں ہے۔ کیا غذا ہے حضور کے منہ مبارک کی؟ حضور کی منہ مبارک کی غذا درود و سلام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، جب لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے بال کاٹ لیے جائے تو پھر بڑھ جائے، تو پھر ہمارے اکابرین نے لکھا کہ ہاں ہم چونکہ فانی ہیں، ہم چلتے پھرتے بھی زندہ کم ہیں، مردہ زیادہ ہیں۔ محبوب اپنے مزار میں تشریف فرما ہیں، پھر بھی حیات ہیں، پھر بھی زندہ ہیں۔ تو زندہ نبی کے بال، روح نکل جائے تو جسم پھر بھی زندہ ہے حضور کا، روح نکل جائے تو جسم اپنے مزار میں پھر بھی زندہ ہے۔ اسی طرح بال کاٹ بھی دیے جائیں تو پھر بھی زندہ ہے، بے شک، بے وہ شک، بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اصحاب رسول نے آج تک یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چلتا رہا، اصحاب رسول سنبھالتے رہے۔ بلکہ حضور جب بال مبارک کٹواتے تھے تو اصحاب رسول کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ بال مبارک، زلف مبارک اترے اور زمین پر گر جائے۔ یہ بات عقل والوں کی عقل میں نہیں آتی، یہ بات فلسفہ والوں کے فلسفے میں نہیں آتی، یہ بات منطق والوں کے منطق میں نہیں آتی۔ اہل مناطقہ نہ مانے، فلاسفہ نہ مانے، ہوش و خرد والے نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر خدا کی قسم جہاں پہ عشق بھی ناز کرتا ہے اور عقل بھی داد دیتی ہے، خراج تحسین پیش کرتی ہے عقل، وہ ہے میرے محبوب کے صحابہ۔ بے شک، صحابہ نے کیا کیا اور ان کا معمول کیا تھا؟ اس کے راوی بھی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام جب اپنے منہ مبارک ترشواتے تھے، حجامت مبارک جب آپ بنوایا کرتے تھے تو بال مبارک کچھ تو وہ کاٹنے والا پکڑ لیتا تھا، اور جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے سارے وہ پکڑے نہیں جاتے۔ تو جب وہ حضور اپنے بال مبارک ترشواتے تھے تو اصحاب رسول کریم آقا علیہ السلام کے گرد یوں طواف کرتے تھے۔ یہ طواف شرعی نہیں ہے، وہ طواف شرعی جو عبادت ہے، وہ طواف شرعی کہ جو عبادت ہے اسلام کے اندر، وہ کعبے کا طواف ہے۔ جی، یہ طواف کیا ہے؟ یہ طواف شرعی نہیں، یہ طواف عشق ہے، واہ، یہ طواف محبت ہے۔ سبحان، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا اور میں نے یہ دیکھا کہ والحلاق یحلقہ، میں نے حلاق کو دیکھا یعنی حجام کو دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے سر اقدس پر حلق کر رہا ہے۔ وطاف بہ اصحابہ، رضوی صاحب طوافہ کے لفظ اصحاب رسول نے بیان کیے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہیں، اور یہ لفظ مسلم کے اندر موجود ہے، صحاح ستہ کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں والحلاق یحلقہ، حلاق یعنی حجام حضور کے بال مبارک تراشتا تھا، حجامت کرتا تھا، اور جو اصحاب رسول تھے وہ طواف بہ اصحابہ، وہ کریم آقا علیہ السلام کے گرد ان کے اصحاب جو طواف کرتے تھے، جو گھومتے تھے، کس لیے کہ کہیں کوئی بال زمین پر نہ آ جائے، کوئی کسی کے ہاتھ میں آ جاتا وہ آگے بڑھ جاتا اور پیچھے والا اپنے ہاتھ کا مشکیزہ بنا لیتا، اپنے ہاتھ کا کشکول بنا لیتا، جھولی بنا دیتا، گود بنا دیتا، یہ بھی گوارا نہ کرتے۔ اب ذرا رضوی صاحب مجھے بتائیے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخت اور سریر اور چارپائی کے علاوہ کیا زمین پر آرام نہیں فرماتے تھے؟ بے شک، بل یقین فرماتے تھے۔ اب عقل کہتی ہے نبی کریم علیہ السلام آرام بھی فرماتے تھے، اس میں کون سی بے ادبی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے حضور زمین پر بھی آرام فرماتے تھے، حضور زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، چٹائی کے بغیر بیٹھ جایا کرتے تھے، چارپائی کے بغیر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے محبوب پورا پیکر زمین پر رکھ دیا کرتے تھے، بال نیچے گر جائیں تو کون سی اس کے اندر بے ادبی ہے؟ یہ عقل والوں کی بات ہے، یہ فلسفہ والوں کی بات ہے۔ اور عقل راہ رو منزل ہے، یہ ایک راستہ ضرور ہے، ایک چراغ ضرور ہے، ایک روشنی ضرور ہے،
خدا کی قسم منزل نہیں ہے. ہماری منزل اصحاب رسول سے ہوتے ہوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین ہیں. سبحان اللہ. تو اصحاب رسول نے یہ گوارا نہ کیا, ان کو بھی معلوم تھا. اور ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ حضور چارپائی پہ کے علاوہ بھی زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے. صحابہ نے تو آن لائن نہیں دیکھا, بلکہ انہوں نے بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھا ہے اور سامنے بیٹھ کر دیکھا ہے سبحان بے شک. اور لائیو دیکھا انہوں نے کہ حضور بیٹھ جاتے ہیں. لیکن انہوں نے, ان کے عشق نے گوارا نہ کیا کہ حضور پاک اپنے بال ترشوائیں اور وہ بال مبارک نیچے گر جائیں, تو وہ اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا لیتے. اور فما یریدون, کیوں ایسا کرتے تھے وہ, فطاف به اصحابہ, جو حدیث شریف کے اندر آیا کہ وہ حضور کے گرد چکر لگاتے رہتے تھے, طواف کرتے تھے حضور کا. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ طواف شریعت نہیں, یہ طواف عقیدت ہے, یہ طواف محبت ہے, یہ طواف عشق ہے, یہ طواف ایمان ہے. وہ حضور کے گرد جو چکر لگاتے ہیں اور کشکول بناتے ہیں, جس کے ہاتھ میں بال مبارک آ جاتے ہیں وہ انہیں سینے سے لگا لیتا ہے, اور جن کو بال میسر نہیں آتے وہ پھر آگے آ جاتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ حضور کے منہ مبارک اکٹھے کرتے ہیں. کیوں, کیا ارادہ ہوتا تھا ان کا, کیوں ایسا کرتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما یریدون ان تقع, کہتے ہیں صحابہ اس لیے معاملہ کرتے تھے کہ کہیں ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل, وہ اس لیے اس طرح کرتے تھے کہ کہیں حضور کی زلف مبارک کا بال مبارک کٹے, آپ کے جسم اقدس سے جدا ہو, زمین پر نہ گر جائے. جب بھی وہ تشریف لے کر آئے تو ہمارے ہاتھوں کے کشکول میں تشریف لے کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو, ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش معاشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش معاشر میں, سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. تو اصحاب رسول سنبھال کے رکھتے رہے ہیں. میں آپ کو قیمتی حوالہ دے دوں, صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے جو بال مبارک تھے ان کے پاس جب آئے, حضرت طلحہ کے جو بیٹے ہیں ربیب ہیں وہ حضرت انس ہے, کیونکہ حضرت انس کی والدہ مائدہ سے حضرت ابو طلحہ نے نکاح کر لیا تھا. تو جب وہ بال مبارک اہل خانہ سے, حضرت انس کے اہل خانہ سے ان کے پاس آئے تو یہ سنبھال کے رکھ لیتے. کوئی بندہ ان کو ملنے کے لیے آتا نا, تو آپ کو پتا ہے کہ جب کہیں جاؤ تو حضور نے فرمایا کہ تحفہ لے کر جاؤ جی. جب کوئی آپ سے جدا ہو تو آپ اس کو کوئی تحفہ دیں, یہ حضور کی سنت ہے. صحابہ بھی جب جاتے تھے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتے تھے, اور جب کوئی واپس پلٹتا تھا تو گھر والا بھی تحفہ دیتا تھا. اب لانے والے جو بھی لاتے, گھر والے کیا دے کر بھیجتے, گھر والے کیا دے کر بھیجتے. یہ ہمارا بھی کلچر ہے نا, تہذیب ہے. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, بڑا قیمتی مہمان آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں, آپ خالی ہاتھ نہیں جا سکتے. جو پھر ہمارا ذوق ہوتا ہے یا مہمان کا جو ذوق ہوتا ہے, جو ہماری استطاعت اور طاقت ہوتی ہے, ہم وہ تحفہ دیتے ہیں. حضرت انس کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا تو یہ کیا کرتے, حضرت انس تحفے کے اندر نہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک پیش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, کیا بات. اور وہ زلف مبارک لے کر اپنے آپ کو مقدر کا سکندر سمجھتے تھے. اللہ اللہ. حضرت امام محمد بن سیرین, عظیم تابعی, چوٹی کا امام ہے محمد بن سیرین, وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے, تو حضرت امام محمد بن سیرین نے ان سے کہا بھائی جان میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں. بیان وہ چیز کی جاتی ہے جو جس کا بڑا معیار ہوتا ہے, جو بڑی محبوب ہوتی ہے. بندہ بتاتا ہے میری یہ بنگلہ ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ فلاں میری پراپرٹی جائیداد ہے. تو اصحاب رسول اور تابعین کی جائیداد اور پراپرٹی کیا تھی, کیا قیمتی چیز تھی ان کے لیے, کیا تھا خزانہ. ان کے لیے خزانہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک تھی. تو حضرت محمد بن سیرین نے حضرت امام عبیدہ سے کہا میرے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں سے ایک منہ مبارک ہے. فرمایا میرے پاس ایک بال ہے. تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر بڑا خوبصورت جملہ کہا. وہ کہنے لگے فقالا لَأَن تَكُونَ عَبْدِي
لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر میرے پاس حضور کا ایک بال مبارک ہوتا تو میرے نزدیک وہ بال مبارک دنیا وما فیہا جتنے بھی خزانے ہیں کائنات کے ہر خزانے سے میرے نزدیک حضور کا وہ بال مبارک زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان سبحان، یہ صرف کائنات نہیں، دو جگ ہوں، دو جہان ہوں اور ان کو تولا جائے، ان کی قیمت لگائی جائے تو دو جہان کی قیمت لگ جائے گی۔ محبوب کی ایک ظلم مبارک کی خدا کی قسم نہ کوئی قیمت لگا سکا ہے نہ کوئی قیمت لگا سکتا ہے، اتنے قیمتی محبوب ہے۔ اچھا صحابہ رسول کرتے کیا تھے ان بالوں کو سنبھال کر؟ کوئی بیمار ہو جاتا تو اسے پانی کے اندر غسل دیتے اور وہ پانی بیمار کو پلا دیتے۔ کیا بات، یہ بھی دیکھو، یہ بھی عقیدہ ملا۔ عقیدت تو ہے صحابہ رسول کے سینے کے اندر موجزن، عقیدہ بھی موجزن ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت سے پہلے بندے کو عقیدہ دیکھنا چاہیے۔ جب کسی سے عقیدت ہونا، محبت ہو تو محبت سے پہلے، عقیدت سے پہلے عقیدہ دیکھنا چاہیے۔ اصحاب رسول کو زلف اقدس سے جو عقیدت تھی رضوی صاحب، اس کو تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ عقیدت بھی تھی اور ان کا عقیدہ بھی تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ بس دو روایات میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کے گھر میں جو ان کی رفیقہ حیات تھی، بڑی باسلیقہ، بڑی باوفا، بڑی باشیار، نہایت سمجھدار، ذہین اور فتین خاتون تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عاشقہ، صادقہ، حضور کی کنیز تھی۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا یا کوئی بیمار کا ہمیں پتہ چلتا اور اس کو شفا نہ ملتی تو کہتے ہیں کہ میری زوجہ ایک پیالے کے اندر پانی لیتی اور وہ پیالہ، پانی کا بھرا ہوا پیالہ مجھے دے کر کہتی عثمان آپ اس طرح کیجئے کہ یہ جو پانی کا پیالہ ہے یہ حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس لے جائیں۔ اللہ اللہ، وہ کیا کریں گی ام سلمہ؟ کہ آپ ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارا فلاں آدمی یا فلاں ہماری بیٹی یا فلاں خاتون بیمار ہے۔ تو آپ نبی کریم علیہ السلام کی زلف مبارک آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، سیاپت سنبھال کے رکھا کرتے تھے اور پورے احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے اور پورے سلیقے اور محبت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ حضور کی بال مبارک کو سنبھال کے رکھیں، صحیح ہے نا؟ عقل والا کہتا ہے قرآن سے آیت دکھاؤ، اور بہت سارے عقل والے وہ ہیں کہ جو بہک جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور کفر کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں۔ رضوی صاحب سمجھدار لوگوں سے جہنم بھرا ہوا ہے، جو ایکسٹرا سمجھدار ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا ہوشیار ہوتے ہیں، جہنم بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے۔ اب وہ کہیں گے جناب ہمیں اس کے اوپر حدیث دکھاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو سنبھال کے رکھو۔ میں نے کہا حضور نے اگرچہ بظاہر یہ نہیں فرمایا کہ سینے کے ساتھ سنبھال کے رکھنا، پورے احترام کے ساتھ رکھنا، مگر صحابہ کو پتا تھا کہ کیسے رکھنا ہے۔ بے شک کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں از خود فطرت میں انسان کی کو معلوم ہوتی ہیں اور فطرتاً ان کی عقل اور ان کے شعور کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بتلائی نہیں جاتی، وہ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ فلاں چیز کا ادب کیا جائے۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے گھر کی اگر کرسی ہے تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ گھر والا ہی اس کے اوپر اپنے بوٹ رکھ کر اس کے لیسز کو باندھ رہا ہوتا ہے، اس کے تسموں کو باندھ رہا ہوتا ہے جی، اور اس کو جب سیدھا کرے گا پاؤں کی ٹھوکر مار کر اس کو سیدھا کرتا ہے۔ بڑی مہنگی کرسیوں کے اوپر میں نے لوگوں کو بوٹ رکھ کر باندھتے ہوئے دیکھا ہے اور بوٹ کے سمیت ان کو ان سے قیمتی ترین فرنیچر پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر یہی کرسی مسجد میں رکھ دی جائے اور محراب میں رکھ دی جائے، اب یہ کرسی نہ رہی، اب یہ فرنیچر نہ رہا، اب یہ منبر رسول بن جاتا ہے واہ واہ، کیا اور لوگ اس کو ہاتھ لگا لگا کے برکات لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو حیت بدل جاتی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ یہاں پر پڑی ہو تو ادب نہ کرو تو خیر سے اللہ، مسجد میں رکھ دو تو، یہ تو کسی نے نہیں کہا، لیکن
طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، عقل، فکر، شعور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور یار جب تک گھر پڑی ہوئی تھی نا عزت کی چیز نہیں تھی، اسے نسبت رسول اللہ کی حاصل ہو گئی ہے، اب یہ عزت والی چیز ہو گئی ہے۔ تو صحابہ اس کو سنبھال کر رکھتے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتی، جب وہ پانی پہنچتا فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کو نکالتی، زلف اقدس کو نکالتی، وَقَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلِ مِنْ فِضَّةٍ، اور انہوں نے وہ حضور کی منہ مبارک کے لیے، جو میں کہہ رہا تھا کہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے، کیا حضور کی بال مبارک کو کہاں پر، زلف اقدس کو کہاں پہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے نا چاندی کی ایک ڈبی بنوائی ہوئی تھی، چاندی کی ایک نلکی بنوائی ہوئی تھی، چاندی کی، لوہے کی لے لیتی، کو لکڑی کی لے لیتی۔ یہ ان کا ادب تھا، یہ ان کا احترام تھا، یہ ان کا پیار تھا، یہ تعظیم تھی، یہ عقیدت بھی تھی، اور عثمان صاحب عقیدہ بھی تھا۔ سنبھال کے رکھیے کہاں پہ، جلجل فضہ، چاندی کی ڈبیا کے اندر اور چاندی کی بنی ہوئی نلکی کے اندر اس کو وہ رکھا ہوا تھا۔ تو کیا کرتی آپ اسے فَخَدْخَدَتْهُ لَهُ، آپ اس منہ مبارک کو نکالتی اور پانی کے اندر اس کو غسل دیتی، اور منہ مبارک نکال کے پھر اس ڈبیا کے اندر رکھ لیتی، اور وہ پانی جو متاثر بندہ ہوتا تھا خاندان والوں کو تھما دیتی، وہ متاثرہ خاندان انہیں اپنے گھر میں لے جاتا، اور کیا کرتے فشاریبا، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ایسا ایک ایک قدم پر رک کر ذرا سوچئے نا کیا کرتی تھی۔ متاثرہ خاندان کا اب عقیدہ شروع ہو گیا، وہ کیا کرتے، وہ اس کو لیتے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں، ان کو معلوم تھا برکت بھی یہاں سے ملے گی، تبرک بھی یہاں سے ملے گا۔ تو فشاریبا، وہ اپنے متاثرہ بندے کو پلا دیتے، فشاریبا منہ مریض، وہ مریض کو پلا دیتے۔ جب وہ حضور کا غسالہ، زلف اقدس کا غسالہ مبارک جب پلا دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ آخری حوالہ سنیے، یہ اس کے اوپر اتنا مواد ہے، ہمارے اکابرین نے باقاعدہ زلف اقدس پر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر دور کے اندر ائمہ نے اس مسئلہ کو ڈسکس کیا ہے، اور حضور کی زلف پاک کا ذکر بڑے حسین انداز کے ساتھ کیا ہے۔ صحابہ اور بھی عمل کرتے تھے، کیا جو دیکھو جو جس بندے کا ذوق ہوتا ہے، خواتین جو ہوتی ہیں ظاہر وہ باہر نکل کر زیادہ وہ آزادی کے ساتھ کام کاج سے انجام نہیں دے سکتی، انہوں نے گھر کے اندر رہنا ہے۔ میں نے آپ کو ایک خاتون کا حوالہ دیا، تو وہ کیا کرتی تھی، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، توجہ فرمائیے گا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف اقدس کو، رضا میدف دیکھیے ذرا، زلف اقدس کو شفا حاصل کرنے کا وسیلہ بنا رکھا تھا۔ اور مجاہدین کیا کرتے تھے، مجاہدین کیا کرتے تھے، مجاہدین کا کام کیا ہوتا ہے، میدان میں جانا، جنگ کرنا، اعدائے رسول اور اعدائے خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا، تہ تیگ کرنا انہیں۔ تو مجاہد کیا کرتا، جو مجاہد صحابہ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف اقدس کو اپنی ٹوپی کے اندر سلائی کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک ہم نے حضور کے نالین سے ذکر شروع کیا، اور حضور کے مبارک امامہ پر ہم نے ختم کرنا ہے، تاکہ نسبت سے بات شروع ہو، نسبت تک جا پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زلف کی بات آپ نے سن لی، اب زلف اور امامہ کی بات سن لیں۔ اصحاب رسول بالخصوص مجاہدین جب غزوات میں جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی کے اندر، اپنے امامہ کے اندر سلائی کر کے رکھتے۔ کیوں رکھتے تھے؟ صرف ایسے نہیں کر لیا تھا، وجہ کیا تھی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ارشد تاری صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں جنگ یرموک۔ جنگ یرموک رومیوں کے ساتھ ہوئی ہے، تبوک تو ہوئی نہیں تھی، وہ بھاگ گئے تھے۔ حضور 30,000 صحابہ کو لے کر نکلے، لیکن وہ مقابلے میں رومی عیسائی نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو بعض روایات میں 6 لاکھ، بعض روایات میں 8 لاکھ، بعض روایات میں 10 لاکھ لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لے کر آئے۔ سنیے گا، اور وہاں کے جو جرنیل تھے اور وہاں کے جو امیر تھے ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ 10 لاکھ چلو کم کر لیتے ہیں، 8 لاکھ،
آخری روایت بڑا کھینچ کر جنہوں نے حساب لگایا نا وہ کیا ہے، 6 لاکھ رومی عیسائی صلیبی مقابلے کے اندر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا آپ مہربانی فرمائیں اپنے جوانوں میں سے مجاہدین میں سے فقط مجھے 30 آدمی دے دیں، اللہ اللہ بس مجھے 3 بندے دے چھڑو۔ تو حضرت ابو سفیان پاس تھے، ان کا خالد بن ولید کیا کرے گا تو 30 بندوں کا، انہوں نے کہا جی میں لڑ جاؤں گا ان کے ساتھ، اللہ چھکے چھڑا دوں گا ان کے، بھگا دوں گا ان کو مار مار کر۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یار 3 نہیں، انج کر تو 60 کر لے۔ 6 لاکھ کے مقابلے میں 60 اور یار 3 نہیں تو 60 کر لے۔ فرمایا اچھا پھر یہ بزرگ فرما رہے ہیں تو چلو 3 نہیں تو پھر میں 60 کر لینا۔ 60 آدمیوں کو لے کر حضرت خالد بن ولید میدان میں اتر آئے، واہ اور ان کا جو پہلا دستہ تھا اس کی تعداد 60,000 تھی جو لڑنے کے لیے پہلے آیا، باقی ریزرو انہوں نے رکھ لیے نا، باقی جو لشکر تھا وہ ریزرو تھا۔ یہ ایک طریقہ ہے، اصول ہے، قانون ہے ایک کہ تازہ دم دستے بھیجے جاتے ہیں، کچھ ریزرو رکھے جاتے ہیں، سنبھال کے رکھے جاتے ہیں، جب موقع آتا ہے پھر ان کو آگے پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلا دستہ 60,000 عیسائیوں کا صلیبیوں کا بھیجا، جاؤ بھائی۔ حضرت خالد بن ولید 60,000 کے مقابلے میں 30 بندوں کو لے کے میدان میں آ گئے۔ اللہ 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 ان کے جرنیل نے بڑے تکبر میں کہا کہ دیکھو بھائی، وہ سمجھے شاید صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا خالد کان کھول کر سن لو، ہم جو شرطیں ہیں نا وہ تمہارے کہنے پر نہیں، ہم اپنی شرطیں رکھیں گے، تم کو ماننی پڑیں گی۔ جی ان کا کون سی شرطیں؟ کہا جو تم سلو کرنے کے لیے آئے ہو سلو کی شرطیں؟ ان کا نہیں 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 میں سلو کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ واہ 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 اس نے کہا آپ ٹھیک تو ہیں، ادھر 60,000 بندہ ہے، آپ 30 بندے آئے ہیں، جاؤ پھر اپنا لشکر لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ میرا لشکر پیچھے کھڑا ہے۔ کیا بات وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک تو ہیں آپ، میرے پاس 60,000 بندہ ہے، تو 30 بندے لے کر آ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید نے اللہ کے فضل سے الحمدللہ میرا ایک نوجوان تیرے 1,000 پر بھاری ہے۔ اللہ سبحان جنگ کا آغاز ہو گیا رضوی صاحب، جی جنگ کا آغاز ہو گیا، 5,000 بندے قتل ہوئے صلیبیوں کے، اور ادھر مسلمانوں کے 30 میں سے 10 شہید ہوئے، 5 گرفتار ہوئے۔ کتنے بندے کام آئے؟ 15۔ 10 شہید ہو گئے، 5 گرفتار ہو گئے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ 5 بھی چھوڑا لہذا بقا اجازت نہیں دیتا ورنہ ان کارناموں پر گفتگو کی جائے۔ 10 آدمی کام آئے، 5,000 بندوں کو 60,000 بندے تھے ان کے مقابلے میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ دنیا کی انمول انوکھی ترین یہ جنگ ہے، انوکھی ترین یہ جنگ ہے۔ 60,000 بندوں کے چھکے چھڑا دیے، 5,000 بندے قتل کیے، 55,000 بندوں کو آگے لگا کے 15 بندوں نے دوڑا دیا۔ 15 بچے تھے نا، 5 تو قید ہو گئے، 10 شہید ہو گئے، 15 بندوں نے 55,000 بندوں کو آگے لگا کر دوڑا دیا۔ اور جب یہ خبریں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعات موجود ہیں، تو اس کے اندر جب آپ جنگ کر رہے تھے 30 بندے ہوں یار، ایک خالد بن ولید ڈالو 31 ہو گئے، 30-31 بندے 60,000 بندوں کے ساتھ لڑ پڑے، تو وہاں لڑتے لڑتے نا حضرت خالد بن ولید کی جو سر پہ ٹوپی تھی یا امامہ شریف تھا نا وہ گر گیا کہیں پہ، تو حضرت خالد بن ولید چیخ رہے ہیں ٹوپی 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 کو سنبھالو، ٹوپی کو سنبھالو، ٹوپی کو سنبھالو۔ آئے 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 آئے، اور یہ نہیں کہتے کہ جانوں کو سنبھالو، اور یہ نہیں کہتے کہ جانوں کو بچاؤ، یہ نہیں کہتے کہ مجھے بچاؤ، یہ نہیں کہتے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک مسلمان کی قیمت کعبے سے زیادہ ہے۔ قاری عرفان صاحب آپ کی قیمت کعبے سے زیادہ ہے یار۔ آج کے مسلمان کی، گئے گزرے مسلمان کی قیمت کعبے سے زیادہ ہے۔ شہابی رسول کتنا قیمتی ہوگا، اور 60,000 بندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے جگر کو، ان کے پتے کو پانی بنانے والے قیمتی ترین وہ 30-31 صحابہ، وہ کتنے قیمتی ہوں گے۔ نہیں کہتے مجھے بچاؤ، نہیں کہتے اپنے آپ، کہتے ٹوپی بچاؤ، ٹوپی بچاؤ، ٹوپی بچاؤ۔ تو خیر ان کو ٹوپی پکڑا دی گئی اور جنگ ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہو گئی تو پھر گالی ختم ہو گئی۔
آئے ہائے ہائے کیسے لفظ آگے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کے جو پہلے روزے کو ہم نے شروع کی تھی الحمدللہ. اللہ اللہ اللہ. صحابہ نے پوچھا آپ کو پگڑی کی پڑ گئی تھی؟ جی جی. وہ ادھر جان کو لالے پڑے ہوئے تھے, 60,000 بندے کے ساتھ مقابلہ, 10 بندے شہید ہیں, 15 ہمارے گرفتار ہو گئے, آپ نے رولا ڈالا ہوا تھا, شور مچایا ہوا تھا, ٹوپی ٹوپی ٹوپی, یہ کیا ماجرا, یہ ذرا ہمیں سمجھاؤ. اور انہوں نے کہا یار بات یہ ہے اس ٹوپی کے اندر مصطفیٰ کے منہ مبارک ہائے تھے, ہائے ہائے, سارا کمال تو ان کا تھا. اللہ اللہ. اور یار اس کے اندر زلف مبارک تھی. سبحان اللہ. صحابہ نے بتایا کہ ہم قیمتی ترین لوگوں کی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ترین ہے مصطفیٰ کے زلف اقدس. واہ. یہ سبق دیا ہمیں صحابہ نے, یہ عقیدہ ان کا. رضوی صاحب یہ عقیدت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے. بے شک بے شک. یہ پیار تھا, یہ قیمت تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم, دونوں جہان ہونا, پھر ایسے جہان کروڑوں بار ہو, تو محبوب علیہ السلام کی پاؤں مبارک کی چھوٹی جو انگلی مبارک ہے نا, اس پہ جو اگنے والا ناخن مبارک ہے, خدا کی قسم ناخن مبارک کی قیمت دونوں جہانوں سے بھی زیادہ ہے. بے شک. یہ صحابہ کے عمل نے ہمیں بتایا ہے. رب ذوالجلال کے حضور دعا ہے. اچھا مجھے یہاں پہ ایک جملہ میں یہاں پہ عرض کروں گا. تو ان کا جو بڑا تھا نا, جو وہ تھا ہرقل, عیسائیوں کا بڑا بادشاہ ہرقل تھا. وہ انطاکیہ میں بیٹھا خبریں دے رہا تھا, پل پل کی خبریں پہنچ رہی تھی, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ. جب اس کے سپاہیوں نے آ کے جاسوسوں نے بتایا نا باجی 30 بندیاں نے 60,000 بندیاں نو اگے لا چھڑے, تو وہ تبوک کے اندر, یرموک کے اندر موجود تھے, اور وہ انطاکیہ میں بیٹھا ہوا تھا, شام کے اندر, سیریا کے اندر. اس نے بھائی اپنا ضروری ساز و سامان لیا, اپنی بیگمات اور لونڈیوں کو با وفا جو اس کی جو بھی اس کا سلسلہ کہا تھا لٹرم پٹرم اس نے ساتھ باندھا, بھاگ نکلا. اور یوں شام کو دے کر نا آخری چوٹی پہ کھڑے ہو کر, میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے, اس چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس نے شام کو کہا تھا, اچھا شام, ہرقل نے عیسائی بادشاہ نے کہا تھا, علیک یا سوریہ, علیکی یا سوریہ السلام, اے سوریہ اے شام تجھے ہرقل کا سلام ہو. وَنِعْمَ الْبَلَدْ وَنِعْمَ الْبَلَدْ هَذَا لِلْعَدُفْ. وہ عیسائی کہنے لگا کہ تو بڑا ہی خوبصورت شہر ہے شام, اے شام تو بڑا خوبصورت ملک ہے, لیکن تجھے میرا سلام ہو, اب تو ہمارے دشمنوں کے ہاتھ آ گیا ہے. اللہ نے شام کو فتح کر دیا. سبحان. بیت المقدس اس وقت فتح ہوا تھا جی, کیا بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. آج بھی ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن میں, اللہ ہمیں کوئی ایسا قائد غیرت مند, اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا حمیت والا خوددار, با وفا, دین کو سمجھنے والا کوئی ایسا لیڈر عطا فرمائے. حکومتیں تو بڑی ہیں, لیکن مجھے یہاں پہ ایک طالب العلم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں, حکومتیں بڑی ہیں, 60 کے قریب مسلمان حکومتیں ہیں. خدا کی قسم ان 60 حکومتوں میں ہمیں کوئی ایک بندہ بھی حکمران نظر نہیں آ رہا. صحیح بات. چور ہیں, ڈاکو ہیں, فریبی ہیں, بدماش ہیں, دہشت گرد ہیں یہ سارے لوگ. اللہ کرے کہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین ہمیں عطا فرمائے, پھر سے فلسطین آزاد ہو, پھر سے قبلہ اول آزاد ہو. اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہمیشہ کے لیے شب قیامت تک اسلام کا جھنڈا لہرانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت خوب جی ناظرین, بہت کمال کا بیان. حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کا ذکر ہم سن رہے تھے. پیارے آقا علیہ السلام کے موئے مبارک سے صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی, اور کتنا سنبھال کر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے, حضور کے بال مبارک کی اتنی حفاظت کرتے تھے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام جیسا عشق رسول عطا فرمائے, ان جیسا جذبہ عطا فرمائے, دین اسلام کے ساتھ محبت عطا فرمائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2, جس میں ذکر کیا گیا پیارے آقا علیہ السلام کے نلان پاک سے لے کر زلف عنبرین تک, اور ذکر ہوگا امامہ شریف کا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم. اللہ نے کے بعد.